يا ربي. آدا! أكيد عم بتقول هاي البنت اجت من الضيعة، بتصدق كل شي بيقولوا صح؟ ليكي بحلف لك عن جد، إذا شفتي الطابور قدام المحل اللي بيبيع فول رح تنصدمي عن جد. يعني بدك تنطر للعصريات لحتى يصير إيه؟ دورك، ما هيك؟ خلص منروح لهنيك، وبهالطابور انت بتصف الشباب وانا بصف البنات، ومنتسابق على الفول. ايه موافق، خلينا نروح سوا، بس خليني جهز سندويشات قبل ما نروح حتى ناكلهم ونحن عم ننطر. حذري شو، بتعرفي وين ممكن تاكلي أطيب فطور؟ بتعدي بمكان بيطلع على البحر، تاكلي خبز بجبنة بندورة، وإذا في معك زيتون كمان. أوه خليني موت بهاللحظة، على الأقل بموت مبسوط ومروق كمان. لا لا تموت، حتى الحزن أحسن من الموت، مو هيك ماما كتبت؟ وبدي صرخ ربحت عليك يا اسطنبولي. ايه برافو، انتي الوحيدة اللي ما عملتي هيك لسه، يلا عيتي أكتر. ما بدي أتقاتل معك من الأول يا اسطنبول، كوني رفيقتي وكوني أختي، خليني أحبك، عامليني منيح. دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے، آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی، اپنی رائے کا اظہار لازم دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔
علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنے رائے کے اظہار لازم عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنے رائے کے اظہار لازم عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنے رائے کے اظہار لازم عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنے رائے کے اظہار لازم عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔
اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنے رائے کا اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے
اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں ادھر اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کو کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں ادھر اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کو کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں ادھر اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کو کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں ادھر اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کو کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔
اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے
اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنے غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔
اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کو کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کو کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ طویل اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کو کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے
اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشا اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشا اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشا دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں ادھر اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کو کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشا کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشا کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشا سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشا یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشا اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشا اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشا دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں ادھر اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کو کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشا کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشا کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشا سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشا یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشا اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشا اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشا دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں ادھر اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کو کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشا کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارا سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشا کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشا سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارا کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشا یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشا اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارا سے معافی مانگتی ہے۔ سارا اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارا کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشا اپنی غلطی سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشا دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں ادھر اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کو کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی دل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔
اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک عارضی جذبہ ہے۔ ایک دن عدیل علیشہ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ سچی اور خالص ہونی چاہیے اور وہ سارہ کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ علیشہ یہ سن کر بہت جذباتی ہوتی ہے اور اس کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کی ہے۔ علیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے اور سارہ سے معافی مانگتی ہے۔ سارہ اسے محبت سے گلے لگاتی ہے اور دونوں بہنیں پھر سے ایک ہو جاتی ہیں۔ عدیل اور سارہ کی محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور علیشہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور علیشہ دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آئندہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ تو ویئرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے ہے؟ آپ کو اس کی سٹوری کیسے لگی؟ اپنی رائے کے اظہار لازمی عدیل کے لیے محبت محسوس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عدیل سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس دوران عدیل بھی علیشہ کے لیے ایک احترام کا جذبہ رکھتا ہے، مگر وہ صرف سارہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتا ہے۔ علیشہ کے دل میں آہستہ آہستہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی بہن کی محبت چھین لے، مگر اندرونی طور پر اس کی روح اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت سچی نہیں بلکہ ایک